الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع النور کے مہینے میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اطاعت رسول۔ اولاً اطاعت کے معنی جانا ضروری ہے کہ اطاعت کے جب معنی ہمیں معلوم ہوں گے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوگا۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر اس کے مطابق وہ کام کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی حکم بیان کر دیں تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ضروری ہے۔ اس میں کسی بھی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہو اور پھر وہ اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار رکھے کہ اس کے مطابق عمل نہ کرے، بلکہ اس کے مخالف کوئی عمل کر کے اپنا اختیار رکھتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔ اس کے دوسرے مد مقابل ایک دوسری چیز استعمال ہوتی ہے، وہ ہے اتباع۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی عمل یا طریقے کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کر لینا۔ جب شریعت میں اتباع کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو وہاں مراد یعنی اتباع رسول ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عمل یا طریقے کو دیکھ کر اس کے مطابق وہی عمل کر لینا۔ یہ اکثر مقامات پر مستحب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، اسی طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقام پر اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ متعدد مقامات پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ یہ کسی مومن یا مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان فرما دیں تو اس میں وہ اپنا اختیار رکھے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ فقط کھلی گمراہی میں ہے۔ اب اس آیت کے اوپر غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان کر دیں تو پھر اس معاملے میں کسی بھی مومن کے لیے یا مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے مخالف اپنی کوئی رائے قائم کرے، اپنا کوئی اختیار رکھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے معاملے میں آپ کو حکم نہ بنا لے، اور پھر اس معاملے میں جو آپ حکم بیان کریں اس میں اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ اور وہی بات کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔ اب اس آیت کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں ایک مقام پر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے معاملے میں آپ کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لے، اور پھر اس معاملے میں جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو اپنے کھلے دل کے ساتھ کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ لہذا ہمیں اس آیت کے اوپر غور کر کے یہ اپنے معاملات میں غور کرنا چاہیے کہ ہر معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا ارشاد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کچھ اور حکم بیان کیا ہو اور ہم اس میں اپنا اختیار رکھتے ہوئے اپنی رائے قائم کر کے اس کے مخالف عمل کر رہے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں جو ہے وہ تنگی اور جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ بن رہے ہوں۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو پھر اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز میں اپنے لیے فوائد و نقصانات دیکھتا ہے،
اور مسلمان جو چیز زیادہ دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کو اخروی کتنے فائدے ہوتے ہیں. دنیا میں تو فائدے ہوں گے ہی، لیکن آخرت میں کتنے فائدے، کیونکہ ہمیشہ فائدہ رہنے والا، ہمیشہ زندگی جو رہنے والی ہے وہ آخرت کی ہے. اسی لہٰذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہر مسلمان کے لیے انتہائی، ہر فرد کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پر نازل ہوتی رہے، اور جس پر رحمت نازل ہوتی رہے گی تو وہ اس کے لیے دنیا بھی نجات بن جائے گی، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، اور آخرت میں تو پھر اس کا جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جو بروز محشر کا مالک ہے اس کی رحمت اس کے ساتھ ہو، تو پھر وہ یقیناً آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ایک دوسرا فائدہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو ایسی جگہ پہ وہ جائے جہاں پر اس کی طبیعت بڑی خوشگوار ہو، اس کا آس پاس کا ماحول جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں مری کی سائڈ چلے جائیں، وہاں پر نہریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑا موسم اچھا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہو، ساتھ میں جو ہے وہ ایک ماحول ہو، چائے وغیرہ ہو، اور اس کی طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے. اور دوسرا کہ اگر وہ وہاں پر لمبا عرصہ گزارے تو اس کی طبیعت تھوڑی سی، اس کی جو میلان ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز بھی نہ ہو کہ وہ جو میلان ہے وہ قائم رہے اسی ماحول میں، خوشگوار ماحول میں، اور طبیعت بھی اس کی ہمیشہ اس کے ساتھ دیتی رہے، تو پھر وہ انسان کتنا زیادہ خوش ہوگا، اس کا دماغ کتنا زیادہ فریش ہوگا، اس کی طبیعت کتنا اچھا فیل کرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بروز محشر جنت میں ہوگا، اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. جس چیز کا وہ تقاضا کرے گا، جو طبیعت اس کو چاہے گی، وہی نعمتیں اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. اور پھر وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر نعمتوں کا حصول کے بعد ایک نعمت لگاتار مل رہی ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ اس کے میلان کم ہو جائے، بلکہ اس کو ہر مرتبہ جو وہ نعمت ملے گی تو اس کو ایک نیو فیلنگ آئے گی، اور اس کی طبیعت ہمیشہ اس کی طرف میلان کرتی رہے گی. لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا کہ جس کے تحت جو ہے وہ نہریں ہیں. اب فیل کریں کہ جنت میں ہوں گے اور اتنی زبردست ماحول ہوگا، ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے، اور طبیعت بھی جو ہے وہ اس میں میلان باقی رہے گا، طبیعت فیل کرتی رہے گی، ہر وقت ایک نیو فیلنگ آتی رہے گی. وہ نعمت جو ہے وہ اس کی طبیعت بالکل اکتاہٹ فیل نہیں کرے گی. اور اس میں ہی اگر مزید ایڈ آن کر دیا جائے کہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو قریبی لوگ ہیں ایک کمپنی بہت اچھی ملے، ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے دوست رقیب ہمارے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ. اور کیا ہی زبردست یہ رفیق ہیں، کیا ہی زبردست ساتھی ہیں. اب غور کریں کہ ہم آخرت میں جو ہے وہ انبیاء کے درمیان ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما ہو، آپ کے آس پاس تمام صحابہ بیٹھے ہوں، ان صحابہ میں خلفائے راشدین ہوں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں آپ کے پورا گھرانہ موجود ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو. ہم احادیث سنتے ہیں نا، کتنی ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آپ بھی موجود ہیں، ساتھ میں حسان بن ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہے ہوں اور ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں.
تو کیا ہی ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ زبردست ماحول ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہوگی. اور یہ کب ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ. جہاں اطاعت کرنے کے اتنے فوائد ہیں، وہاں نافرمانی کرنے کے نقصانات بھی ہیں، کہ جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جن پر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. تو جو حضور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ تم فرما دو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، پھر اگر اس سے منہ پھیریں تو کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ جن سے محبت نہیں فرمائے ان پر رحمت نازل نہیں فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا؟ انہیں جنت کی بجائے جو ہے وہ دوزخ میں داخلہ عطا کیا جائے گا. اور دوزخ میں کس طریقے سے عذاب ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انسان ایک دنیاوی ایک چھوٹی سی تکلیف کو فیل کرے کہ ایک انگلی میں، ایک آنکھ میں ہلکا سا کچرا چلے جائے تو انسان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، طبیعت کیسی ہو جاتی ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اور دوزخ میں جب اسے ڈال دیا جائے اور طرح طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے، آگ میں جلتا رہے، اور وہ آگ جو اس دنیا سے کئی زیادہ شدید ہو، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں پس تحقیق وہ کھلی گمراہی میں ہے. اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے انہیں دوزخ میں داخلہ عطا فرمایا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کتنا ہی دردناک عذاب ہوگا. لہٰذا اس عذاب کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں وہ عذاب تکلیف ہمیں محسوس نہیں کی، لیکن دنیاوی تکالیف کو ہم فیل کر کے اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے اگر یہ تصور کریں کہ دوزخ میں ایک ہمیشہ رہنے والی تکلیف میں ہم رہیں اور پھر اس طریقے کے عذاب ہوں، تو پھر ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ دنیا میں جب تھوڑے ٹائم تک وہ تکلیف رہتی ہے تو انسان یہ تصور کرتا ہے، بہت سارے لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں کہ اس تکلیف سے نجات کا ذریعہ شاید خودکشی ہو، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آخرت میں پھر اور زیادہ دردناک عذاب ہوں گے. تو فقط اس فیل کو کریں کہ ایک مسلسل تکلیف میں رہنے کے بعد انسان یہ فیل کرتا ہے بس یہ تکلیف ختم ہو، اگرچہ اس کو خودکشی کی طرف جانا پڑے، اس کو ختم کر دیا جائے. اب آخرت میں وہ دردناک میں ہوگا، وہ چاہے گا کہ یہ ختم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس تکلیف میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جہنم میں پل بھر کے لیے بھی جانا بہت زیادہ مشکل بلکہ ناممکن ہے. ہمارے لیے اگر ہم ابھی تصور کریں تو ناممکن ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. جہاں ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں وہاں پر ہم صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری. ہم اگر صحابہ کرام کی سیرت کو مطالعہ کریں تو متعدد مقامات ملتے ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے ایک یا دو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے نالین اتار دیے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین اتار دیے، انہوں نے بھی نالین اتار دیے. جب نماز سے فراغت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ تم نے نالین کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے نالین اتار دیے تو بس آپ کے مطابق ہم نے بھی نالین اتار دیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں نماز کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور ان کے کہنے پہ کہ میرے نالین میں کوئی ایسی چیز تھی جو کہ نماز کے معنی تھی تو میں نے اس لیے نالین اتارے تھے، آپ کو نالین اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. اس واقعے کے اوپر ہم غور کریں تو صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا وہیں وہ کام کر دے، یعنی اتباع رسول کی جو کہ اطاعت رسول سے بدرجہ اولا ہوتی ہے، یعنی مستحب درجے کی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے وہ عمل کیا.
ایک دوسرے مقام پر ایک مرتبہ صحابہ نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا اور یہ بیان فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جہنم کے انگارے کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیے پھرو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی آپ اٹھا لیں, اس سے کوئی دوسرا فائدہ لے لیں, اسے بیچ کے رقم لے لیں. لیکن اس صحابی کے قول کی طرف توجہ کریں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو اسے اب میں کسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب اس واقعے کے اوپر غور کریں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا, جس چیز سے منع کر دیا, اب اگرچہ اس کا دوسرا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز تھا, کیا جا سکتا تھا, لیکن صحابہ کرام نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ اپنے لیے گوارا نہیں کیا. اس ربیع النور کے مہینے میں آج جہاں ہم جو ہے وہ چراغاں کریں, جلوس نکالیں, اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ عمل کریں, ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل بھی کرنا ہے, اور اس کا باقاعدہ اپنے اندر جو ہے وہ انقلاب پیدا کرنا ہے کہ اس ربیع النور کے مہینے کے بعد کوئی ہمیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ فقط کہہ اٹھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے, جو احکام تھے, وہ نظر آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا رہے ہو, لیکن دوسری طرف ہمارے اعمال اس طریقے کے ہوں کہ لوگ دیکھ کے بولیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بناتے ہیں, لیکن دوسری طرف جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام کا حکم کرنے کا فرمایا وہیں پر نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس ربیع النور مہینے کو کامیابی سے اس طریقے سے بنانے کی جو ہے وہ توفیق مرحمت فرمائے کہ اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کے جو ہے وہ مسلسل پابند ہو, استقامت کے ساتھ جو ہے وہ پابندی کرتے نظر آئے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.